أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں عرض کی گئی کہ اس سے کیا مراد ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، جھوٹی گواہی ہے، یہ ساری باتیں۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ اس آیت میں قیاس کرنا غلط، اس آیت سے قیاس کرنا غلط ثابت ہو رہا ہے۔ قیاس کرنا، جانتے ہیں نا، قیاس کرنا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے پر دوسرا مسئلہ نکالنا، حنفیہ جیسا کرتے ہیں۔ خیر یہ ایک اصولی بحث ہے اور یہ اہل علم کا کام ہے، لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ دین کے معاملے میں کئی جگہوں پہ ہم ایک آدمی کی بات بھی مان لیتے ہیں، دو آدمی کی بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ جو کوئی بات کریں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ثابت ہو، مضبوط ہو، پکی بات ہو، وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ بیان القرآن کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عقائد، ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق عقائد کا ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ تو عقیدہ کوئی نرم اور ڈھیلی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ جو ہوتا ہے، جس کو مانیتا کہتے ہیں یا بلیوز کہتے ہیں، وہ ایک پکی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بھی کلیئر الفاظ میں ہو۔ مسائل کے لیے تو روایت ہونی چاہیے، لیکن خبر واحد سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو جیسا مسئلہ آپ ثابت کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی ایسی مضبوط ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر زنا ہے، چوری ہے، اسی طرح سے کسی کا مرڈر ہے، وہ ایسے ثابت نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ عورت کی گواہی نہیں چلے گی ان چیزوں میں، چوری کے اندر، زنا کے اندر، اسی طرح سے قصاص کے اندر، قتل کے اندر نہیں چلے گی عورت کی گواہی، کیونکہ اس کی اندر کچھ کمزوری ہے عورت کے اندر۔
اس کے لیے مضبوط دلیل چاہیے. زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. والے کو کہاں لے گئے؟ 4 گواہ چاہیے. چوری کے اندر 2 چاہیے اور وہ بھی مخصوص قسم کے ہونے چاہیے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کے اوپر آپ سزا نافذ کریں گے تو اس کا ثبوت اور پروف بھی مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. کسی نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب ایسا کیا, آپ نے کہنا شروع کر دیا, ارے تحقیق تو کرو کہ وہی آدمی مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے کا بھائی فلاں نام, ایک نام کے کئی آدمی ہیں, ایک آدمی کا نام سنا اور آپ نے کہنا شروع کیا فلاں نے ایسا کیا. اس کو کہا گیا تھا کہ بھائی میں نہیں, وہ تو فلاں صاحب کا معاملہ ہے, میری طرف آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو بلا تحقیق کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, دین کی بات بھی اور دنیا کی بات بھی, ورنہ کیا ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے کہ کان, آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا تھا یا کیا ہوا. جب پوچھا جائے گا تو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے, تفسیر روح البیان میں, کہ انہوں نے اپنے سطر کی طرف, شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھا جب سے حضور کو دیکھا ہے. اس بنیاد پر کہ یہ نظریں جو اللہ کے نبی پہ پڑتی ہے, ان نظروں کو ایسی جگہوں پہ نہیں پڑنا چاہیے جو اچھی نہیں ہے, ادب کے خلاف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں جھوٹ نہیں بولا ہوں, اور اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے کبھی میں نے نہیں پکڑا. جب سے میں نے حضور سے بیعت کی ہے, حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, تب سے سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں پکڑا. اور میں نے کبھی مولی نہیں کھائی. مولی کے اندر اسمیل آتی ہے, ہاں آپ مڑئی کہتے ہیں, اردو میں اس کو مولی کہتے ہیں. کہا میں نے نہیں کھائی. کیوں؟ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے. تو یہ ہے دل کا قصور, ظلم ہے. دل کا ظلم کیا ہے بھائی؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ دل کا کینہ, حسد, دشمنی, دنیا کی محبت, غیر اللہ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ تعلق رکھنا, یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں. کھا تو سکتے, مسجد میں نہیں. پکا کے کھاؤ, بدبو نہ رہے. کچی تو مسجد میں بھی نہیں, گھرے کھا کر بھی نہیں آ سکتے. اس کو وہ تو کھا سکتے ہیں لیکن بدبو نہیں آنی چاہیے. اس کو جو سفید ڈنڈی ہوتی ہے اس میں بدبو ہوتی ہے. آپ کھا کے کبھی دیکھنا. جیسے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے, کچا لہسن, اسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, تو زمین میں مٹک کرو اور اکڑ کر مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اس لیے کہ تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا اور نہ تو ہرگز پہاڑ کی لمبائی کو پہنچ سکے گا. زمین میں اکڑ کے مت چل, کھکڑ جائے گا, جو اکڑے گا وہ کھکڑے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کو کیسی کیسی تعلیمات دی ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں پسند کرتا کہ ایسے مٹک کر چلے, اور تو اللہ کی ذات کیسے پسند کرے گی؟ لا تمشی فی الارض مراحا. آدمی کبھی کبھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کے اندر آپے سے نکل کر چھاتی ایسے پھلا کے چلتا ہے. صرف حج کے موقع پہ چلتے ہیں, احرام کی حالت میں پہلے 3 چکروں کے اندر طواف کرتے اور رمل کرتے ہیں, چھاتی پھلا کے چلنے کا وہ ثواب ہے. لیکن دوسرے حالات میں یہ سب ایکٹر کو آپ نے دیکھا ہوگا, جو فلم اسٹار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چالیں چلتے ہیں. یہ گھمنڈ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ تکبر پر دلالت کرتا ہے. وہ انسان کو ہر ایسی چیز سے, ایسی چال سے روکا کہ جو اس کی بڑائی کے اوپر اور کبر کے اوپر دلالت کرتے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس طرح کا حکم آیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ,
الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، زمین کے پیچھے جھک کے ایسے چلتے۔ شیطان جب زمین پہ آیا تھا تو ایسا تھا، ایسا پکڑ کے۔ اور جہنمی لوگ جب جہنم سے نکلیں گے سانس لینے کے لیے تو وہاں بھی ایسے رہیں گے، وہ ایسا کر کے سانس لیں گے۔ اسی لیے نماز میں مکروہ ہے کہ آدمی کوک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں درمیانہ چال چلو۔ ہمارے جماعت کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نہ اتنا اوپر دیکھے کہ ٹکرا جاوے یا گر جاوے، نہیں اتنا جھک کے چلے کہ کسی سے ٹکرا جاوے، درمیانی چال۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں مٹک کر مت چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ ہر شیخ و خورے کو اور تکبر والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹک کر چلنے کی ممانعت تو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تاکیدی کلمہ کہا، فرمایا کہ تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا، اور نہ یعنی اگر تو بہت زیادہ اکڑ کے چلتا ہے، زمین پہ پاؤں رکھتا ہے، تو ایسا سوچتا ہے کہ تو پھاڑ ڈالے گا، نہیں پھاڑ سکے۔ اور ایسے اونچا کر کے سینہ تان کے چلتا ہے تو کیا پہاڑ کی طرح اونچا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ پھاڑنا کہتے ہیں زمین میں نقب لگانے کو۔ آدمی جب چلتا ہے تو اس کا چلنا مکمل ہوتا ہے، آدمی اٹھے اور جھکے، یہ دو چیزوں سے آدمی چلتا ہے، اٹھنا اور جھکنا، یہ دونوں چیزیں چلنے میں شامل ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ یوں کہا کہ تو جب جھک کر چلے گا تو ایسا زمین کو پھاڑنے بھی قدرت نہیں رکھے گا، اور اگر اونچا ہو کر چلے گا تو پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اس میں تنبیہ ہے اس بات کے اوپر کہ تو کمزور ہے، تو عاجز ہے، تو تکبر کس بات پہ کر رہا ہے؟ تیرے پاس پیسہ اس لیے کر رہا ہے تو تیرا ہے، وہ تو خدا نے دیا ہے۔ تیرے پاس حسن ہے اس لیے تکبر کر رہا ہے، تو یہ تو کبھی بوڑھا ہو جائے گا، سلوٹیں پڑ جائے گی ہیں؟ یا یہ کہ تیرے پاس طاقت ہے اس لیے تکبر کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آنی جانی اور فانی ہے، کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز باقی رہے گی اللہ کا تعلق، وہ مضبوط کرو، تعلق باقی رہے گا تو آدمی چلے گا۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، دیکھا تواضع سیکھو درخت سے۔ آم کے درخت پر جب آم لگتے ہیں تو ڈالی اوپر چلی جاتی ہے کہ نہیں میں کسی کو نہیں توڑنے دوں گی، ایسا ہوتا ہے کہ جھک جاتی ہے، جھک جاتی ہے، اس پہ جتنے آم لگیں گے اتنی جھکے گی کہ لو بھائی کھاؤ میرے پھل کو توڑو۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، پھل سے بڑی ہوئی شاخ زمین پہ اپنا سر رکھ دیتی ہے۔ تو جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ تیرے نیچے زمین ہے جس کو تو پھاڑ نہیں سکتا، اور تیرے اوپر پہاڑ ہے کہ تو اس کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا، تو اب تو سمجھ لے کہ نیچے سے بھی تو گھیرا ہوا ہے، اوپر سے بھی گھیرا ہوا ہے۔ تو دو قسم کے جماعت کے یعنی پہاڑ اور زمین، بے جان چیزوں کے بیچ میں تو ہے، اور تو ان دونوں سے بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے تکبر تیرے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک قسم کا مذاق کیا ہے جب نمن کرتا ہے اس کا کہ تو کیا زمین پھاڑ ڈالے گا، بہت مٹک کے چل رہا ہے کہ پہاڑ کی طرح چلا جائے گا۔ یہ بات لکھی ہے صاحب مظہری نے کہ ایک قسم تکبر کرنے والے کا مذاق کیا، اور اس کو منع کیوں کیا اس کی دلیل بھی بتلا دی کہ تکبر کرنا حماقت ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بھائی میرے بڑا بتلانے سے بڑا تھوڑی ہو جاؤں، اللہ کی نظر میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو سکھایا کہ تواضع کرو، اپنے کو ہمبل رکھو، اپنے کو جھکا کے چلو۔ چنانچہ یاز بن حمار مجاشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، اپنے جھکاؤ، اس لیے کہ لا یفخر
حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، کہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر نہ تو فخر کرے نہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ ہاں، عامتاً تکبر کرنے والا دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں وہ آدمی نہیں داخل ہوگا جس کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، کیونکہ حدیث میں العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت یعنی بڑائی یہ تو میری ازار ہے، اور تکبر یہ میری چادر ہے، جو اس کے بارے میں مجھ سے فائٹ کرے گا تو یاد رکھ لے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جو میرے ساتھ اس کے بارے میں جھگڑے گا اس کو میں ختم کر دوں گا، یہ روایت میں ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، جو میری ازار اور میری چادر کو کھینچے گا مجھ سے میں اس کو جہنم میں دھکیل دوں گا۔ بھئی اللہ تو کر سکتا ہے کیونکہ سب اس کا ہے، ہمارا ہے کیا؟ اگر ہمارے پاس کچھ ہے وہ بھی ایک ٹیمپرری ہے اور وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے؟ کچھ ایک دانہ بھی نہیں بنا سکتے، پیدا کر سکتے، تو پھر ہم کیوں تکبر کریں؟ تکبر تو اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب اس کا ہے، وہ لے لے جسے چاہے دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح سے اپنے آپ پر خوش ہوتا رہتا ہے اور تکبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، ظالموں کے اندر اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہوگا وہ اس کو بھی ملے گا، جو سزا ان لوگوں کو ہوگی۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل دی جائے گی، وہ چیونٹیوں کی طرح ہوں، ان کو حشر میں لایا جائے گا چیونٹیوں کی شکل میں، ہوں گے تو وہ انسان لیکن ان کا جو قد ہوگا وہ بالکل چیونٹی جیسا، انسان کی شکل ہوگی، چہرہ سب کچھ ہوگا ایسا، لیکن اتنا چیونٹی جیسا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بہت بڑا بنا تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں چھوٹا بتلائیں گے کہ تو اتنا چھوٹا ہے، ہر طرف سے اس کو رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور جہنم کے جیل خانے میں اس کو لے جایا جائے گا جس حصے کو بولس کہا جاتا ہے، اور آگوں کی آگ اس کے اوپر بلند ہوگی، اور جہنم والوں کا جو ایندھن ہوگا، ان کا جو نچوڑ ہوگا، ان کا دھون ہوگا وہ پلایا جائے گا، جو کچرا جہنم والوں کا نکلے گا پیپ کی شکل میں وہ اس کو دیا جائے گا۔ ز خاک آفریدت خدا وند پاک، پسے بندہ افتادگی کنچو خاک، جب خدا نے تجھے زمین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اے بندے تو بھی مٹی کی طرح اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھ، مٹی کی طرح اپنے آپ کے اندر افتادگی پیدا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو بڑا بتلاتا ہے اور اپنی چال میں تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، خوبصورت نہیں دیکھا، گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں تھا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اندر جیسے گویا کہ سورج چل رہا، اتنی چمک دکھتی، اور حضور سے زیادہ جلدی تیز چلنے والا میں نے کسی کو ہی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور اتنا تیز چلتے تھے، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ زمین حضور کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، حضور کو پکڑ نہیں پاتے تھے، اتنا حضور تیز چلتے تھے۔ تکبر میں آدمی ایسے ہاتھی کی طرح ایسے چلتا ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ متکبروں کی چال چلنا انسان کو زیبا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، نہ تو زور سے پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اٹھا کر اور سینہ تان کر اونچا ہو کر پہاڑوں کے برابر ہو سکتا ہے۔
پھر آدمی جب ایسا کمزور اور عاجز، تو اس کو کس بنیاد پر یہ لمبا کھینچنے سے کیا فائدہ، تکبر کرنے سے کیا فائدہ؟ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ گزشتہ زمانوں میں ایک آدمی تھا، وہ زمین میں چل رہا تھا اور اس کے اوپر 2 چادریں تھیں بڑھیا قسم کی. تو ذرا کپڑا اچھا پہنتا ہے تو آدمی ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چال کو اتنا ناپسند کیا کہ زمین میں دھسا دیا کہ جا، قیامت تک دھستا چلا جائے گا اندر زمین کے اندر. جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ بلند ہوتا ہے. اپنی ذات میں تو وہ چھوٹا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے. اور جو آدمی اپنی ذات کے اندر بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنی ذات میں تو بڑا ہے سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں لوگوں کے نزدیک وہ حقیر ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. لوگوں کے نظروں میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جو بڑائیاں ہنکتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم چمن دیگرے نیس، ہم چمن دیگرے نیس، ہماری طرح کوئی دوسرا نہیں، آئی ایم سم تھنگ، اس طرح سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے یہ بات سنی کہ جب آدمی ذرا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ اچھا تو بڑا ہے تو کرتا رہ جا. اور اگر اپنا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع کرتا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا ہوں، ہر جگہ گندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کتنا عاجز بنایا. دیکھو کبھی لکوڈ کی شکل میں ناپاکی نکلتی ہے تو کبھی سخت چیز نکلتی ہے. ناک منہ تھوڑی دیر بند رکھے آدمی تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے. ناک میں ریزش پڑ دی، کان کے اندر بھی میل بھر دیا. اب آدمی اپنے آپ کو اور پتہ نہیں کتنی نجاست پیٹ میں لے کر گھومتا ہے. پھر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ یا تو ہم ٹوائلٹ بنانے کی ایک مشین ہے، یا ایک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بگاڑنے والی مشین ہے. اللہ اتنی اچھی اچھی چیز کھلاتا ہے، تھوڑی دیر ہمارے پیٹ میں جاتی ہے وہ چیز بدبودار ہو جاتی ہے. کیا ہم ہیں؟ آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ میری حقیقت کچھ نہیں ہے. جو کچھ عزت بھی اگر دی ہے تو خدا نے دی ہے، ہم تو اس کے محتاج ہیں. کتنے محتاج کہ جو لقمہ ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اگر خدا رال پیدا نہ کرے منہ کے اندر اور رال کے اندر اس لقمے کو لپیٹا نہ جائے، وہ پیٹ تک نہیں پہنچے گا. لقمہ پیٹ تک نہیں جائے گا. آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے منہ میں تھوک بنایا وہ بیکار ہے. جو لقمہ ہم کھاتے ہیں اس لقمے کو اس کے گویا کہ اس کو کور دیا جاتا ہے اس تھوک کا، اور پھر اندر اتارا جاتا ہے. ورنہ ایسے ہی اس کو اتارا جائے تو مصیبت کھڑی ہو جائے، تارے دکھنے لگے آدمی. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں. حضرت یوحنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت، کیا کہا یاد رکھنا، جب میری امت چلے گی مٹک کر اور اکڑ کر چلے گی اور ان کی خدمت فارس والے کرنے لگیں گے، روم والے کرنے لگیں گے، تو ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا جائے گا. یہ حدیث ہے. میری امت مٹک کر چلے گی اور ان کی خدمت کے لیے کون لگ جائیں گے؟ فارس والے، ایران والے اور اٹلی والے، روم والے. تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر مسلط کر دیا جائے گا. آج کیا ہے، مسلمانوں کے عربوں نے اپنی بیویاں ان گوریوں کو رکھ لیا، اہل کتاب کرتے کرتے اپنے نفس کے چونچروں کو پورا کرنے کے لیے، اور آج پچھتا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے، بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال. برا ہے وہ بندہ جو کہ تکبر کرتا ہے اور وہ بڑی ذات جو اللہ کی ہے اس کو بھول جاتا ہے. بھئی آدمی
کب بڑا سمجھتا ہے اپنے کو؟ جب کوئی اس کے سامنے اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے، تب ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں 15 بچے ہیں، ان میں جو پہلے نمبر کا لڑکا ہے وہ اگر کہیں چلا جائے تو دوسرے نمبر والا کہے گا کہ اب تو اپنے اوپر والا جو ادھر چلا گیا، اس طرح۔ تو جب اپنے سے اوپر والا کسی کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ ذرا دب کے رہتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کو اگر بندہ یہ سوچ کر چلے کہ مجھ سے بڑا تو اللہ ہے، میں کیسے کچھ بڑا یہاں کو، میرے کیا حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ زمین پھاڑ کے تم کہیں جا سکتے ہو، زمین نہ پھاڑ سکتے ہو، نہ اونچے ہو کر پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے تقریباً 15 باتیں، اور امام راضی نے بتایا کہ 25 باتیں ہیں، اوپر سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے صحیح محنت کرے گا ایمان کی حالت میں، اس کی کوشش قابل قدر ہوگی، کامیاب ہوگی۔ یہ آیت پہلے گزری ہے، تقریباً اس کے بعد 18 آیتیں، کتنی آیتیں آ گئی۔ یہ آیت جو پڑھی میں نے وہ 19 نمبر کی آیت تھی، 19 نمبر کی آیت، اور ابھی جو آیت پڑھی وہ 39 نمبر کی آیت ہے، 39۔ تو 18 سمجھ لیجیے، 19 19 38 ہو جاتی، تو 38 آیتیں، اتنی آیتیں اوپر گزر گئی۔ بس کوشش جیسی کرنی تو کیا کوشش کرنے کا، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اوپر جتنی باتیں گزری اس میں جو چیزیں بری ہے وہ تمام بری باتیں اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طرز کلام اختیار کیا ہے وہ اس لیے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کا حکم بھی دیا تھا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس حسن سلوک کے 5 طریقے بتائے تھے، کہا یہ تو اچھی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوپر جتنی باتیں گزری ان میں جو بری ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری تورات ان 15 آیتوں میں ہے، بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام بھیجے تھے یہ 15 آیتیں، ان میں یہ احکام ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، وہاں سے لے کر یہاں تک پڑھا کہ دیکھو تورات میں جو باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر بھی بیان کر دیا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان میں کی بری چیز تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جس کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جتنی باتیں بتائی اس کو تقریباً 25 باتیں ہیں، امام راضی نے لکھا 25 باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں حکمت میں سے ہے، ان کو حکمت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حق کو پہچاننا، خیر کو پہچاننا عمل کرنے کے لیے، حق یعنی اللہ کی ذات کو پہچاننا، اور خیر کو پہچاننا عمل کرنے کے لیے، ان سب میں بنیادی چیز توحید ہے۔ توحید، ہاں، توحید سے بڑی حکمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو حکمت کیا کہا کہ پہلے بھی توحید سے شروع ہوا تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک مت ٹھہرا، کیونکہ آگے چل کر تو ذلیل خوار ہو کر بیٹھے گا، تیری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اس لیے بھی کہا ہے کہ یہ جتنی باتیں گزری اس کو 2 چیزیں ہیں، یا تو توحید ہے یا اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، بھلائی کی باتیں ہیں، دنیا سے اعراض کرنا، آخرت کی طرف متوجہ ہونا،
یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کو عقل مانتی ہے کہ ہاں یہ چیز کریکٹ ہے، صحیح ہے، اور حکمت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کہا. سمجھے؟ توحید بھی عقل سے مان سکتے آدمی، توحید اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو اعمال ہے وہ سب عقل میں آنے والی باتیں ہے، اور حکمت عقل والی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت قرار دیا. تو یہ جتنی باتیں ہیں وہ فطرت کی ہے، جس کا دماغ عقل سلیم ہوتی ہے اس کو وہ اس کے ساتھ میچ کھاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں گزری یہ سب ایسی ہیں کہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کینسل نہیں ہو سکتی. بھائی زنا حرام ہے تو کوئی دھرم یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہے، چاہے غیر مسلم ہوگا وہ بھی اس کو برا سمجھے گا، کرے گا وہ، چاہے کرنے والے کرے وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی دھرم ایڈلٹری کو الاؤ نہیں کرتا، کوئی دھرم کسی کو مار ڈالنے کو الاؤ نہیں کرتا، کوئی دھرم یہ نہیں کہتا کہ یتیم کا مال کھا جاؤ، کوئی نہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ جس کو عقل سلیم قبول کرتی ہے اور وہ واجب الرعایت ہے. کسی مذہب میں اس کو جن چیزوں سے روکا گیا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہے جس کی آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی بھیجی ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت اختیار کر، ورنہ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا ڈال دیا جائے گا. ہاں، آیت شروع وہیں سے ہوئی تھی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ورنہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور تمہاری مدد چھوڑ دی جائے گی. یہاں کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت کرو، اختیار مت کرو، ورنہ جہنم میں تم کو ڈالا جائے گا اس حال میں کہ تمہارے ملامت ہوگی اور تمہاری. تو دو لفظ آئے، وہاں مذموما مخذولا اور یہاں ملوما مدحورا. تو اصل میں مذموم اور مخذول یہ دو لفظ ہیں. ملوم، مذموم اور ملوم یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کا فرق، اور ایک ہے مخذول اور مدحور، دونوں کا فرق سمجھنا ہے. مذموم جب آدمی ایسا فعل کرتا ہے جو برا ہے، ناپسندیدہ ہے، تو گویا کہ یہ برا مذموم ہوا. جب بندہ کسی ایسے کام کو کر لیتا ہے تو وہ مذموم تو ہو جاتا ہے، جو اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا. جب لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تو تمہیں ملا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، تم نے اس طرح سے کیا، غلط کیا. اب اس کی ملامت کی جاتی ہے، یہ کہتا ہے میں نے غلط کر دیا، یہ کیا. اسی کو لوم کہتے ہیں. تو ابتدا ہوتی ہے مذمت سے اور انتہا ہوتی ہے ملامت پہ. اور ایک لفظ ہے مخذول اور مدحور. مخذول نام ہے کمزور کا، جب آدمی کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تخاذلت اعضاؤہ. تو مدحور اور مطرود، اس مدحور کے معنی ہے جس کو پھینک دیا گیا ہو، رسوا کیا گیا ہو، ذلیل کیا گیا ہو. تو جب آدمی کی پہلے مدد چھوڑ دی جاتی ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی مدد چھوڑ دی جائے، آگے چل کر وہ آدمی پھینک دیا جاتا ہے. وہاں یہاں پر بھی پہلے طرد ہوتا ہے، دحر ہوتا ہے، اور بعد میں پہلے خذل ہوتا ہے، لوگ مدد چھوڑ دیتے، اس کے بعد آدمی کی رسوائی ہوتی ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اختیار مت کرو، ورنہ تم جہنم میں اس طرح سے پھینک دیے جاؤ گے کہ تمہارے ملامت ہوگی اور تم رسوا ہوگے، ذلیل ہوگے. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. یا تمہارے رب نے تمہارے لیے لڑکوں کو چنا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. افاصفاکم ربکم بالبنین. اس آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا ہے ان لوگوں سے
کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور مشرکین اپنے لیے بیٹی کو تو ناپسند کرتے تھے، اور اپنے لیے تو بیٹے کہتے تھے کہ بیٹے تو ہمارے، اور بیٹیاں، فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے اور بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی خود تو لیں گے بیٹے اور اللہ کو دیں گے بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جہالت کو بتلا رہے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے۔ اپنے لیے میل کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی نزدیک وہی اچھا ہے، اور دونوں میں لڑکی کو وہ گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم کو تمہارے رب نے بچے چن کر دیے، اور فرشتوں میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یقیناً تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، یہ جو تمہارا قول ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت بھیانک ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کو بڑا کہا۔ کیوں بڑا کہا؟ دو وجہ سے، دو شکلیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر بیٹا مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ قدیم نہیں رہے گا، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، کرسچن، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو کہ نہیں؟ تو کیسے مانیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا میری عمر 50 سال کی ہوئی ہے، میرے تو 5 بچے ہیں، اور خدا تو پہلے سے اس کا ایک ہی بچہ ہوا۔ کیا کہا؟ میرے 50 سال کی عمر ہے اور میرے 5 بچے ہیں، اور خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو اس کا ایک ہی بچہ ہوا اتنے سالوں کے اندر، یہ کیسی تقسیم کر رہے؟ چپ ہو گیا وہ۔ کبھی ایسے جوابوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انکم لتقولون قولا عظیما، تم تو بڑی بات کر رہے ہو، اللہ کا اگر بیٹا تم مانو گے تو بیٹا تو کیا ہوگا؟ اس کا حصہ ہوگا، تو گویا کہ اللہ نعوذ باللہ مرکب ہو گیا، اس کے پارٹس ہو گئے، جو پارٹس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ واجب الوجود نہیں رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ نہیں رہے گا، اس طرح کی بات اللہ میں نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسی بے انصافی کہ اچھی چیز اپنے لیے اور گھٹیا چیز اللہ کے لیے ہیں۔ آدمی زکوٰۃ بھی نکالے تو کہا کہ بڑھیا مال نکالے، عمدہ مال نکالے، اللہ کے راستے میں دے تو گھٹیا چیز نہ دے، بڑھیا چیز دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم لوگ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہو، تمہاری جو بات ہے وہ تھوڑی بھیانک ہے۔ تو اصفاکم، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جو جہالت تھی اور حماقت تھی اس کو واضح کیا۔ اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچوں کے ساتھ خاص کیا اور خود بچیوں کو لے لیا، اس نے اختیار کیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم لوگ ایک بڑی بات کہہ رہے ہو، یعنی ایسی جس میں تم ظالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو۔ کیا کہا؟ تم ظالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، کہ اللہ کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتے، اور کر رہے ہو تو جاہل ہو، اور پھر بے انصافی کہ اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں، تم ظالم بھی ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی ظلومیت اور جہولیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے اور علم نافع عطا فرماوے، مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ اللہ ہمیں جوائنٹ رکھے اور اس کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔